بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ جناب علی عمران خان ہیں تو جیل میں، لیکن اس وقت پوری ایکویشن کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو جو شخص جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ سب سے تگڑا ہے، وہ سب سے زیادہ مقبول ہے، وہ سب سے زیادہ سٹیک ہولڈر ہے، باوجود اس کے کہ اس کو باہر نہیں آنے دیا جا رہا، باوجود اس کے کہ اس کی جماعت کے اوپر ایک غیر اعلانیہ پابندی ہے، باوجود اس کے کہ اس کا ٹی وی کے اوپر نام لینا یا تصویر دکھانا ممنوع ہے، اور باوجود اس کے کہ اس کی سیاسی جماعت کو اس کی غیر موجودگی میں بھی کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، لیکن اس کے باوجود خبر گیا کہ خان صاحب تگڑے ہو جائیں۔ ان کے بدترین مخالفین بھی مان رہے ہیں کہ عمران خان کا ووٹر اپنی جگہ کے اوپر ڈٹ کے کھڑا ہے۔ ہاں، وہ ایک الگ سوال کر رہے ہیں جی وہ عمران خان کا ووٹر نکل پائے گا کہ نہیں نکل پائے گا۔ عمران خان کا جو ووٹر ہے اور جس ایج گروپ سے ہے اور جو اس کا سینٹیمنٹ ہے وہ بڑا سٹڈی کرنے والی اور بڑی وہ دلچسپ صورتحال ہے، اور وہی گیم چینجنگ ہے اور وہی گیم چینجر ہے۔ اگر وہ گیم چینجر نہ ہوتا تو پنجاب اور خیبر پختونخوا کا الیکشن اپنے ٹائم پہ ہو جاتا۔ اگر وہ گیم چینجر نہ ہوتا تو قومی اسمبلی کا الیکشن 90 روز میں ہو جاتا، جو کہ نہیں ہوا۔ اب خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہیں وہ لاہور سے الیکشن لڑتی ہیں، اور آخری بار بھی انہوں نے الیکشن نواز شریف کے مقابلے میں لڑا، اور جب نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑا تو 80,000 ووٹ لیا اس وقت۔ میں 2013 کی بات کر رہا ہوں، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس وقت کیا صورتحال تھی۔ اور ڈاکٹر یاسمین راشد جو اس وقت ظاہر ہے کہ حراست کے اندر ہیں 9 مئی کے واقعات کو لے کے اور باقی چیزوں کو لے کے، ڈاکٹر یاسمین راشد نے پیغام بھیجا ہے کہ وہ الیکشن لڑیں گی، اور وہ الیکشن نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف لڑیں گی، اور ان کے مطابق اگر ان کو رہائی تب تک نہیں ملتی، جو کہ ظاہر ہے ان کو کون باہر آنے دے گا اس وقت، تو مقصد یہی ہے تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، جو کارکنان ہیں، جو سپورٹرز ہیں، ان کا حوصلہ توڑا جائے۔ تو ان کے مطابق وہ جیل سے الیکشن لڑیں گے۔ اب عمران خان کے پاس جب اس قسم کے لوگ ہوں، ڈاکٹر یاسمین راشد، محمود الرشید، چیمہ صاحب، عمر سرفراز چیمہ، طیبہ راجہ، صنم جاوید، یہ سب لوگ، عمران خان نے گزشتہ روز گفتگو کی اور انہوں نے کہا یہ جو لوگ پی ٹی آئی میں رہ گئے نا، یہی میری اصل پی ٹی آئی ہے۔ اب جب ڈاکٹر یاسمین راشد جیسے لوگ اس تمام تر صورتحال کے باوجود کہہ رہے ہوں کہ ہم الیکشن لڑیں گے، اور اندازہ کریں نا اب کہ صنم جاوید کے والد صاحب کہتے ہیں کہ مریم نواز صنم جاوید سے ڈرتی ہیں، اور ان کے مطابق اگر اتنی ہمت ہے تو صنم جاوید کو باہر آنے دیں اور صنم جاوید کے مقابلے میں مریم نواز شریف الیکشن لڑ کے دکھائیں۔ یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ عمران خان کی ایک کارکن، اور اس کارکن کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ شریف خاندان اس کا مقابلہ بھی کرنے سے گھبراتا ہے۔ اب جناب نواز شریف ظاہر ہے ان کے لیے تو ان کے ارمانوں کیا تو یہ اس کے اوپر پانی پھیرنے والی بات ہے کہ وہ جا رہے ہیں بلوچستان، الیکٹیبلز اکٹھے کر رہے ہیں، وہ سروے کرا رہے ہیں پنجاب کے اندر کے کون سے الیکٹیبلز ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب کا سروے مسلم لیگ نون کی شکست ہے، بلوچستان نواز شریف کا جانا مسلم لیگ نون کی شکست ہے۔ کیسے؟ آپ کی اگر مقبولیت ہو تو آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور بات، یہ جو بلوچستان آپ کر رہے ہیں نا، یہ سارے اشارے کے منتظر ہوتے ہیں، اس میں آپ کا کیا ہے؟ یہ تو ماضی میں آپ کی صاحبزادی اور آپ کہتے آئے ہیں باپ پارٹی اور دیگر سب کے متعلق، تو جناب ان کو اشارہ چاہیے ہوگا۔ یہ جو آپ اس وقت ایک ہوائی کلا کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، اس میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ وہ ادھر حالات بدلیں گے، ادھر اشارہ ہوگا اور وہ ہو جائیں گے۔ آپ کے پلے کچھ نہیں ہے۔ کیسے؟ آپ کے پلے اس لیے نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ اس وقت عوام کے سامنے بھی غیر مقبول ہیں، عوام آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ جو پاور آپٹکس ہیں وہ لگاتے ہوئے میں نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گیا عمران خان کے کارکنان کا، نواز شریف کا، اس حوالے سے۔ اب اگلی بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، جو کہ جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت ہو اور وہ
مثالی انصاف نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اندازہ اس بات سے کریں کہ ان کی توشہ خانہ اور 190 ملین وہ جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے، ضمانت بحالی کا کیس تھا، اور عدالت لگنے سے ایک دن پہلے انہوں نے عمران خان کی گرفتاری ڈال دی۔ گرفتاری ڈالنے کے اگلے روز انہوں نے سماعت کی، ان کا بڑے سخت ریمارکس دیے، انہوں نے کہا دیکھیں یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے، اور نیب تو کہتا ہے کہ ہم گرفتار نہیں کریں گے، اور ہوا کیا؟ وہ جو فیصلہ محفوظ جسٹس عامر فاروق صاحب نے کر لیا تھا، وہ محفوظ فیصلہ انہوں نے سنا دیا۔ ان کا دیکھیں القادر ٹرسٹ والے کیس کے اندر چونکہ عمران خان کی گرفتاری ہو گئی ہے تو وہ درخواست تو غیر مؤثر ہو گئی۔ یہ نہیں پوچھا کہ نیب آپ کو کہتا آیا ہے کہ آپ کو گرفتاری نہیں کرنی، تو 93 روز کے بعد گرفتاری کا کیسے خیال آ گیا؟ نہیں، عمران خان کا معاملہ ہے نا، دیکھیں نا نواز شریف کا جی توہین عدالت کی درخواست انہوں نے خارج کی نا۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا جی یہ جو توشہ خانہ والی ہے اس میں ہم ضمانت کی جو بحالی ہے وہ کر دیتے ہیں، اور عدالت کو کہتے ہیں کہ وہ میرٹ کے اوپر فیصلہ جو ہے وہ اس حوالے سے کرے۔ تو جناب یہ صورتحال عدالتی نظام کی ہے۔ آج ایک اور نیا کٹا کھلا، اور وہ نیا کٹا جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے تھا۔ ہوا یہ کہ وی نیوز نے آج ایک خبر دے دی، اور خبر یہ تھی کہ جناب وہ کوئی شیخ رشید کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ ان کے اوپر تشدد ہونے لگا تھا، تو وہ بڑے کرین کی طرح وزنی تھے، تو ان پہ تشدد جو ہے وہ ان کا یہ مر جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا میرے ساتھ یہ ہوگا۔ پھر ان کے خیال میں خبر یہ دے دی گئی کہ اینکر منیف فاروق جن کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا تو ان کے سامنے بھی ان کو مارا گیا، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب کے ساتھ یہ نہ کریں۔ اب یہ خبر چلی، ظاہر ہے یہ خبر جب چلی تو اس خبر نے پھیلنا تھا، اور یہ خبر پھیل گئی۔ تو اسی دوران شیخ صاحب کی آج چونکہ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں دھرنا کیس کی سماعت تھی، تو سپریم کورٹ کے اندر ان کی پیشی تھی، تو اس پیشی کے بعد انہوں نے گفتگو کی، اور گفتگو کرنے کے حوالے سے انہوں نے بالکل ان کا جی مجھے منیف فاروق کے سامنے قمر زیدی کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ مجھے منیف فاروق کے سامنے نہیں مارا گیا، اور میں ایک بار چلا کاٹ آیا ہوں تو دوبارہ چلا کاٹنے نہیں جانا چاہتا۔ لیکن شیخ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بہت ہی دلچسپ جملہ بولا، اور انہوں نے وہاں پہ کہا جی میں سب کو معاف کرتا ہوں، تشدد کرنے والوں کو بھی معاف کرتا ہوں۔ تو پہلے انہوں نے جملے میں کہا کہ کلمہ پڑھ کے کہ میرے اوپر کوئی تشدد نہیں ہوا، تو وہاں رپورٹر نے کہا دیا کہ اگر آپ کے اوپر تشدد نہیں ہوا تو آپ تشدد کرنے والوں کو معاف کیسے کر رہے ہیں؟ خیر یہ تو ایک الگ سائیڈ ہے۔ پھر وہ جس اخبار نے یا جس ویب سائٹ وی نیوز نے خبر چھاپی تھی، تو انہوں نے کہا جی وہ ہوا یہ کہ بنیادی طور پہ جو ان کو ایک تو شیخ صاحب نے اس کی تردید کر دی ہے، پھر منیف فاروق نے بھی تردید کر دی ہے، تو ان کے رپورٹر نے بنیادی طور پہ پوچھا تھا کہ کیا آپ پہ تشدد ہوا ہے، تو شیخ رشید نے نہ کہا تھا، لیکن ہمارے رپورٹر نے اس نہ کو ہاں سمجھا، تو ہم نے وہ خبر چھاپ دی۔ تو اب وی نیوز نے وہ خبر نہ صرف ڈیلیٹ کر دی ہے بلکہ ڈیلیٹ کرنے کے ساتھ انہوں نے اس کے اوپر معذرت بھی کر لی ہے۔ لیکن ایک بار یہ ہے کہ شیخ صاحب پھر خبروں کے اندر آ گئے ہیں، اور شیخ صاحب کا خاصہ بھی یہ ہے، ان کی مشہوری بھی یہ ہے۔ ہاں ان سے ایک سوال ضرور ہوا کہ کیا عمران خان کا اب بھی آپ ساتھ دیں گے، تو انہوں نے کوئی عمران خان کا نام لے کے جواب تو نہیں دیا، اور یہ ضرور کہا کہ جناب زندگی میں دوستی اور جو دشمنی ہے وہ بھرپور نبھائی ہے، جس کا مطلب ہے ظاہر ہے عمران خان کے ساتھ ان کی دوستی ہے، دشمنی تو نہیں ہے۔ تو اگر وہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب تو پھر یہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی میں عمران خان کا ساتھ اب بھی دوں گا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ جب عمران خان کا ساتھ دینے کی باری آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے شیخ صاحب رہے ان کے ساتھ ڈٹے بھی رہے، بہت مشکلات ہوتی ہیں، آئندہ بھی دیکھ لیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔